گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ خالق اور مالک اور اللہ تبارک تعالی مدبر کائنات ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر مخلوقات میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اپنی مخلوقات میں سے سب سے بالا و برتر اور سب سے بلند ترین مرتبہ اور سب سے بلند ترین مقام رکھنے والی مخلوق انسان کو قرار دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی تکریم دی ہے، انسان کو ہم نے بڑی عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو ہم نے قسمہ قسم کی سواریاں عطا فرمائی ہیں، اور سواریوں کو ہم نے اس کے لیے مسخر اور تابع کیا۔ یہ سمندری سواریاں بھی اختیار کرتا ہے اور یہ بری سواریاں بھی لیتا ہے اور یہ فضائی سواریاں بھی اختیار کرتا ہے۔ بڑے بڑے چوپائے اور جانور، اونٹ جیسے قداور جانور اور گھوڑے جیسے طاقتور جانور کو بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا۔ یہ ان پر بھی سوار ہو کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے، اور نہ جانے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اتنی سواریاں اور پیدا کرے گا جو انسان نہیں جانتا۔ تو یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، خیل خچر، والحمیر گدے، والحمال اونٹ، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان پر سوار ہو جایا کرو ضرورت کے وقت، اور یہ تمہاری زینت، زیب و زینت کے ذرائع ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ایسے ایسے تمہارے لیے اسباب پیدا کرتے رہیں گے، ایسی ایسی سواریاں وجود میں لاتے رہیں گے جن کو ابھی تم نہیں جانتے ہو۔ آج سے 600 سال 800 سال پہلے جہاز کا، گاڑی کا تصور نہیں تھا، اب یہ سواریاں تیز رفتار آ گئی ہیں۔ جو فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے آج وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر نہ جانے اس سے بھی زیادہ کتنی تیز رفتار سواریاں آ جائیں جو انسان اپنے کام میں لائے۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، انسان کو سب سے زیادہ ہم نے عزت عطا فرمائی، اور فرمایا خَلَقْتُهُ بِيَدِيَّ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کا ہاتھ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی قدرت کے مناسب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ چہرے پر تھپڑ مارنا منع کر دیا، نہیں بھائی چہرے پر تھپڑ نہیں مارنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبارک چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو گویا کہ چہرے پر تھپڑ مارنے سے یہ انسان کی توہین اور تذلیل لازم آتی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اتنی تکریم دی ہے، تھپڑ چہرے پر نہ پڑے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کوئی مارنے کی چیز لیتا ہے، اسلحہ، خنجر، چھری، چاقو، بندوق، پستول، وہ یوں اس طرح سے کسی مومن کی طرف یوں کرے، مارنے کا ارادہ نہیں ہے، نہیں، صرف یوں
اس کو ڈرانے کے لیے، ایسے ہی تجربہ کرنے کے لیے کسی کی طرف یوں نشانہ باندھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی ہمارا نہیں ہے، قتل نہیں کر رہا، مار نہیں رہا، سگا بھائی ہے سامنے، بہن ہے سامنے، دوست ہے سامنے، ایسے ہی تفریح میں یوں اسلحے کا رخ اس کی طرف کر رہا ہے۔ من حمل السلاح الینا فلیس منا، جس نے کوئی اسلحہ ہماری طرف سونتا، ہمارے کسی مسلمان کی طرف یوں کیا، فلیس منا، وہ آدمی ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کا احترام ہے، یہ انسان کی قدر و منزلت ہے، یہ انسان اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج مبارک، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جان نثاران، آپ پر جانوں کو فدا اور قربان کرنے والے آپ کے رفقا اور آپ کے ساتھی، اور 9 ذی الحجہ کا دن، مقام عرفہ کا دن، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے بتایا اے لوگو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کے سوال سے ہمیں خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس مہینے کا نام بدلیں گے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ جس طرح سے انداز سے پوچھ رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے اس دن مہینے کا نام بدل دیں گے۔ ہم نے کہا ذی الحجہ؟ ایک روایت میں سوال کر کے پوچھا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ پھر پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ۔ اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مقام عرفہ، مکہ مکرمہ، بلد امین، امن والا شہر۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات جب کہہ دی تو معنی یہ ہو گیا کہ یہ دن بھی قابل احترام ہے، یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے، یہ جگہ بھی قابل احترام ہے۔ اے لوگو جس طرح سے یہ مہینہ، یہ دن، یہ جگہ قابل احترام ہے، اسی طرح سے تمہارے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون بھی قابل احترام ہے۔ جیسے یوم عرفہ کا تم احترام کرتے ہو، اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت تمہارے نزدیک بھی قابل احترام ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی جان بھی قابل احترام ہونی چاہیے۔ جس طرح سے تم اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس طرح سے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال تمہارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے اس جگہ کی تم عزت کرتے ہو، مکہ مکرمہ کی تم عزت کرتے ہو، اسی طرح سے تمہارے لیے ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت تمہارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے۔ مزید سنیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کائنات میں اس بیت اللہ کے مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے، کائنات میں اس بیت اللہ سے زیادہ قیمتی کوئی جگہ ہے؟ سوچو تو صحیح۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ میں وہاں جاؤں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ ہر مسلمان جو وہاں سے زیارت کر کے آتا ہے تو سارے مسلمان اس کو عزت سے ملتے ہیں، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، کتنا اللہ نے اس بیت اللہ کو احترام دیا۔
کتنا اس بیت اللہ کو احترام دیا کہ اس بیت اللہ کی طرف بری نظر سے ابرہہ کا لشکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ پاک نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، غول کے غول پرندوں کے آئے، اور ان پرندوں کی پیروں میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور وہ کنکر ان پر پھینکتے گئے، اور وہ کنکر جس کے سر پر پڑتا تو پورے جسم کو گلاتا ہوا نیچے سے نکل جاتا۔ قرآن کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، بیت اللہ کے احترام کو پامال کرنے والا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو شخص آیا تھا، بیت اللہ کی طرف بری نظر سے دیکھنے کے لیے جو شخص آیا تھا، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو کیسا کر دیا؟ کعصف مأکول۔ جس طرح سے حلال جانور جب چارہ کھاتا ہے، چارے کے بعد وہ جگالی کرتا ہے، اور جگالی کے ذریعے سے جب وہ اپنے چارے کو پیستا ہے اور اس کے کچھ ذرات اگر باہر نکل آئے منہ سے جھاگ کے اندر، تو وہ آپ دیکھو کیسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، کہا اس طرح سے ان کو ہم نے بھوسا بنا دیا۔ گزشتہ قومیں بھی ہلاک ہوئی تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی، فرعون اور اس کے لشکر پر تباہی آئی، لیکن ایسی تباہی کہ یہ چورا چورا بن گئے، ایسی تباہی ان پر نہیں آئی۔ ایسی تباہی ان پر آئی کہ جنہوں نے بیت اللہ کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ ایسی تباہی ان پر آئی جو بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ ایسی غارت اور تباہی ان پر اللہ نے برسائی کہ جنہوں نے بیت اللہ کے ساتھ دشمنی ٹھان لی تھی۔ تو بیت اللہ اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی۔ اب اگلی بات سنیے، یہ بیت اللہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف فرما رہے اور بیت اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے، اے بیت اللہ تو کتنا ہی خوبصورت ہے، تو کتنا ہی قابل احترام ہے، کیا ہی تیری پیاری خوشبو ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، آپ نے آخری دیدار جب بیت اللہ کا کیا، حسرت بری نگاہوں سے دیکھا آپ نے، کہا بیت اللہ تیری قوم اگر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ کیا لگاؤ تھا بیت اللہ کے ساتھ، کیا پیار تھا اس گھر کے ساتھ، اور ایک مسلمان کو اس گھر سے محبت اور پیار ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے یہ تو اس کے دل کے اندر تقوی کی نشانی ہے۔ تو طواف کے دوران آپ نے بیت اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ تو کتنا ہی قیمتی ہے، کیا ہی خوبصورت تیری خوشبو ہے، کیا ہی تیرا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اس بیت اللہ کا احترام آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، بیت اللہ کی قدر و منزلت آپ تصور کیجئے۔ ایک طرف آپ یہ سوچئے کہ جس شخص نے برا ارادہ بیت اللہ کی طرف کیا، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا، اللہ نے اس کو پیس کر چورا چورا بنا کر رکھ دیا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اے بیت اللہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال تجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھتا ہے۔ آج پھر مسلمان کی عزت پر ہم حملہ کریں، کسی موقع پر اس کو ذلیل اور رسوا کریں، وہ یہاں مجمع میں نہیں ہے، ہم غیبت کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں،
یا سامنے موجود ہے، ایسی بری باتیں اس کو سنا کر جو برائی اس کے اندر موجود ہے، جو عیب اس میں پایا جاتا ہے، اس عیب کو ہم معاشرے میں اچھال کر اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا بیت اللہ کی عزت پر حملہ کرنے سے بھی زیادہ بدترین جرم نہیں ہے؟ اور کسی مسلمان کے مال پر ہاتھ ڈالنا، مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر، ارے ڈاکہ ڈالنا تو بہت بات کی بات، چوری کرنا تو بہت بات کی بات، بلا اجازت کسی مسلمان کا مال استعمال کرنا، بلا اجازت بغیر کسی سبب کے کسی کے مال کو اپنے پاس روکنا، قرض نہ ادا کرنا، یہ انسان کیسے بخشا جائے گا؟ کیسے اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہوگا؟ اگر یہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، سب گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن اس نے جو مسلمان کا مال تباہ کیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جو اس نے مسلمان کا قرض دبایا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ یہ نمازی بھی ہے، یہ روزہ دار تہجد گزار بھی ہے، اور اس کے بعد جو مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، کیا پتھر دل ہے جو مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانا چاہے، مسلمان کی جان کو مکمل ختم کرنا چاہے۔ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی ایک جان کو مارا، ایک آدمی کو، دو کو نہیں، قبیلے کو نہیں، خاندان کو نہیں، ملک کو نہیں، صرف ایک انسان کو جس نے قتل کیا یا زمین میں اس نے فساد مچایا، وہ ایک کا قتل ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسا کہ سارے کے سارے انسانوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک کا قتل سب کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی، اس نے گویا کہ سب کی جان بچا لی۔ جان بچانے پر بھی اتنی فضیلت ہے۔ یا اللہ اتنا کیوں؟ اس لیے کہ انسان قابل احترام ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت ہے نا، اس کی قیمت ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ سنو تو صحیح، کتنی قیمت ہے؟ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کے قتل میں ساری زمین کے انسان، سب کے سب، اور سارے آسمان والے، ساری مخلوق ایک انسان کے قتل میں اگر شریک ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی مکمل پوری زمین والوں کو بھی اور آسمان میں جتنے بھی ہیں ان سب کو اس ایک انسان کے قتل کی وجہ سے سب کو جہنم میں ڈالے گا، سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ انسان کی قیمت۔ مثال سے سمجھایا، ملائکہ تو یہ کام نہیں کرتے، فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے، مثال کے طور پر زمین کے سارے انسان ایک شخص کے قتل میں ملوث ہو جائیں، اور آسمان کی ساری مخلوقات ایک شخص کے قتل میں ملوث ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب آسمان والوں کو اور زمین والوں کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ انسان کی جان قیمتی ہے، انسان کی جان اتنی قیمتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور سامنے کچھ لوگ آئے اور ایک شخص پر تلوار چل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ اس نے کلمے کا اظہار کیا تھا، پھر تلوار چل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہ اللہ میں اس قتل سے بری ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول، اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، دل چیر کر تو نے دیکھا تھا، دل چیر کر تو نے دیکھا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
یہ جملہ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے. آپ نے اس کلمے کی پامالی کیوں کی ہے؟ تو آج کس بے دردی سے اور کس طرح سے بے دریغ ہو کر، اور اس پتھر دل ظالم جو ہے کسی طرح سے، کس طرح سے بھون دیتے ہیں گولیوں سے. کتنے واقعات روزمرہ ہم سنتے ہیں. ایک موبائل کی خاطر، ایک چھوٹا سا نفع لینے کی خاطر دوسرے کی جان، اور دوسرے کی جان لے کر بچوں کو یتیم کر دینا، بیوی کو بیوہ کر دینا. یہ کس طرح سے دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور کس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی امید رکھیں گے؟ باجوڑ میں جو گزشتہ دنوں واقعہ ہوا، کس قدر سنگین واقعہ ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانی جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے انسانی جسم. کیا قصور تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. صرف یہ جرم تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے. صرف یہ جرم تھا کہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے اقراری تھے. صرف یہ جرم تھا. اللہ اکبر. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اور جن لوگوں نے اس دنیا میں اہل ایمان کو فتنوں میں مبتلا کیا، مصائب میں جھونکا، مسلمانوں پر پریشانیوں اور مصائب کے آلام اور پہاڑ ڈھائے، وہ سمجھ لیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور عذاب حریق، تباہ کر دینے والا، جلا دینے والا عذاب ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کی جان لے لی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر جس نے کسی مسلمان کی جان لے لی، عمدن جان لے لی، ارادے سے جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اس کے لیے کیا سزا بیان فرمائی؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے. خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. نمبر 3، غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا. نمبر 4، لعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی. نمبر 5، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. دنیا کے مفاد کے خاطر کسی کی جان لے لینا، دنیا کے مفاد کے خاطر کسی کی جان لے لینا، اپنی مفاد کے خاطر کسی کی جان مار دینا، اپنے فائدے کی خاطر کسی کی جان پر حملہ آور ہو جانا، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اس سے بڑا کائنات میں اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ نے شرک کے بعد اس گناہ کو ذکر فرمایا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو. بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کسی جان کو مت مارا کرو، مت مارا کرو. بہت بدترین جرم ہے بھائی، بہت بدترین جرم ہے. اور اگر ایک انسان اور ایک مسلمان کا ذرہ سا اس پر دل نہ پسیجے، دعائیہ کلمہ بھی نہ نکلے، خیال بھی نہ آئے کہ یہ کیا ہوا، یہ غلط ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی حمایت میں شامل ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آئیے ہم عزم کریں ہماری ذات سے مسلمان کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے مسلمان کے مال کو نقصان نہ پہنچے. یہ 3 چیزیں یاد رکھو. ان 3 چیزوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. اے بیت اللہ، تیری قدر و منزلت بھی بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال اس سے زیادہ قیمتی ہے، تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے،
میرے پاس جو مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے 100% یقین ہے کوئی کسی کی جان پر حملہ آور نہیں ہوا ہوگا اور نہ کسی نے ایسا سوچا ہوگا، اس شنیع اور اس بدترین فعل کا کسی نے نہیں سوچا ہوگا، لیکن پہلے والی 2 چیزوں کا ذرا خیال رکھو۔ کیا مسلمانوں کی عزتوں کو آج ہم پامال نہیں کرتے؟ کیا مسلمانوں کے مالوں کو آج ہم تباہ نہیں کرتے؟ کسی بھی ذریعے سے لوٹ کر کسی کا مال، ناحق طریقے سے کسی کا مال، غصب کر کے کسی کا مال، چوری کر کے کسی کا مال، قرضہ لے کر کسی کا مال دبا دینا، کیا آج یہ ہمارے رواج میں نہیں ہے؟ اور اگر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، دوں گا اس کو، دیکھوں گا میں، آؤ لینا ہے تو لے لوں، بدماشی پہ اتر آ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نیک اعمال کرنے والا بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کا احترام، مسلمان کے مال کا، جان کا، عزت کا احترام زندگی سے نکل چکا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ اور شروع میں نے حدیث سنائی تھی، جو مجموعہ ابھی آیا وہ بھی سن لیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، باقی باتیں بہت بات کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بتایا کہ جو کسی اسلحے کو اٹھا کر کسی ہمارے مسلمان کی طرف سونپتا ہے، قتل کا ارادہ نہیں ہے، مارنے کا ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی یوں نشانہ بناتا ہے، فَلَيْسَ مِنَّا، یہ آدمی ہمارا نہیں ہے، یہ آدمی ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں چھری ہے، خنجر ہے، چاقو ہے، کسی کو دو تو دستے کی طرف سے دو، تاکہ وہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ آپ نے اسلحہ مسلمان کی طرف کیا ہے، آپ نے اس کا رخ مسلمان کی طرف کیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان کی شان اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے۔ تو آئیے آج کی مجلس میں ہم عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں سب سے پہلے عزم کروں، پھر آپ بھی عزم کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری ذات سے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بھائی عزم کرتے ہیں سارے۔ نمبر 2، انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کے مال کو نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ بھائی نمبر 3، ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کی جان کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمیں تحفظ کرنا ہے مسلمان کی جان کا، مال کا، عزت کا، یہ ہے کمال ایمان۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔